ہیں امن و چین دنیا میں، امن و چین دنیا میں، بس وہی تو پاتے ہیں یاد مصطفیٰ میں جو، یاد مصطفیٰ میں جو خود کو بھول جاتے ہیں، یاد مصطفیٰ میں جو امن و چین دنیا میں، بس وہی تو پاتے ہیں یاد مصطفیٰ میں جو خود کو بھول جاتے ہیں امن و چین دنیا میں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں نا، علماء کرام موجود ہیں، ان کی جزاک اللہ، ان کی سرپرستی میں آج تھوڑا پتا ہوں سماج میں کہ یاد مصطفیٰ میں جو راستے پہ چلتے ہیں، جو چاہے دو عالم کے راستے پہ چلتے ہیں، راستے پہ چلتے ہیں، جو چاہے دو عالم کے آگ سے تجھے خود ہی راستہ دکھاتے ہیں، ہاتھ سے تجھے خود ہی راستہ دکھاتے ہیں امن و چین دنیا میں۔ آپ لوگ دعاؤں سے نواز رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مجھے لگنا چاہیے کہ آپ دعاؤں سے نواز رہے ہیں، ہے نا؟ نعت پاک پڑھنا سارے ثواب، اور اس سے نعت پاک سن کر سبحان اللہ کہنا یہ اتنے ثواب ہے نا۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں سماعت میں کہ یاد مصطفیٰ میں جو، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور سبحان اللہ کہہ دیں، بس تیار ہے کہ امن و چین دنیا میں، بس وہی تو پاتے ہیں یاد مصطفیٰ میں جو خود کو بھول جاتے ہیں امن و چین دنیا میں۔ مانا حسن یوسف پر مولانا کریم صاحب عتیق ماسٹر اور نورانی بھائی خوشید ماسٹر، یہ شعر خاص طور سے پڑھتا ہوں سماعت ہوں کہ جاز دیکھ کے بھائی یہاں تشریف فرما ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے خاص طور سے سماعت کرنا ہے کہ یاد مصطفیٰ میں جو، یہ مانا حسن یوسف پر انگلیاں کٹی لیکن یہ مانا حسن یوسف پر، یہ مانا حسن یوسف پر انگلیاں کٹی لیکن مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے گردن کٹاتے ہیں مصطفیٰ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیے کتنا اچھا لگا آپ نے، سبحان اللہ، مجھے بھی اچھا لگا، آپ کو بھی اچھا لگا، بہت شکریہ۔ جو دعاؤں سے نوازے ہیں ان کا بھی شکریہ تھا۔ یہ بات ہوں ہے کہ یاد مصطفیٰ میں جو خود کو بھول جاتے ہیں، کہ مانا حسن یوسف پر
ندیاں کٹی لیکن مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، سارے مصطفیٰ کے دیوانے گردنے کٹاتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گردنے کٹاتے ہیں، امن و چین دنیا میں۔ یہ بھی کمال کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے ان شعر علماء کی شان میں پیش کر دوں، خاص طور پر سماعت میں کہ مصطفیٰ کے دیوانے، آپ کو میری طاقت بننا ہو، علماء کرام موجود ہیں، یہ شعر بتا ہوں سماعت ہے کہ جن کو بھی ملتی ہے، کہ جن کو بھی ملتی ہے سیدی گھرانے سے، کہ جن کو بھیک ملتی ہے، کہ جن کو بھیک ملتی ہے سیدی گھرانے سے، ہر بادشاہ ان کے جوتیاں بہت شکریہ، اچھا لگا آپ نے نوازا، بہت شکریہ۔ کہ جن کو بھی ملتی ہے سیدی گھرانے سے، بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، امن و چین دنیا میں۔ اور ایک شیخ شفیق بھائی دیکھنا ہے، شفیق صاحب اور نورانی بھائی صاحب، عتیق ماسٹر صاحب دیکھے خاص طور پر مصطفیٰ کے دیوانے
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مدرسہ مرقات القرآن کا 34واں سالانہ جلسہ عام تقسیم اسناد و انعامات ہے، جس میں ہم لوگ یہاں پر اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ مختصر پروگرام کا انعقاد کیا گیا، لیکن آج کی یہ مجلس بہت ہی باوقار اور پربہار مجلس ہے، اور ماحول اب لمبی تقریر کا بن گیا ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ میں بہت مختصر بات کروں گا۔ اگر مولانا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار آپ کو سنا دوں تو پوری بات ہو جائے گی۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی، غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی، بھلا دی آہ دل سے ہم نے تعلیمات قرآنی، وہ قرآن آخری پیغام ہے جو رب عزت کا، مبارک ہے مبارک قدر اس کی جس نے پہچانی، وہ قرآن جو دوا بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی، عمل جو شوق سے کرتا ہے قرآن معظم پر، وہی ہوتا ہے بے شک مورد الطاف رحمانی۔ مدرسے کے عزیز طلبہ کا آپ نے مختصر پروگرام بھی سنا، طلبہ نے اپنی تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اس سے استاد محترم کی محنت کا اندازہ ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان توتلی ہوتی ہے، توتلی زبان کو پکڑنا، اس کو درست کرنا اور اس سے الفاظ صحیح ادا کروانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت محنت طلب دقت طلب کام ہے۔ مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا ایک چھوٹا موٹا تجربہ میں بھی رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایک بچے کو تشہد یاد کرا رہا تھا، اس میں ایک لفظ آیا وَالطَّيِّبَاتُ، میں اس بچے کو پڑھاتا تھا وَالطَّيِّبَاتُ، وہ پڑھتا تھا وَالتَّبَيَّاتُ، توڑ توڑ کے پڑھاتا تھا، صحیح پڑھتا تھا، پھر جوڑ کے پڑھاتا تھا تو وہ طیبات کو وَالتَّبَيَّاتِ ہی پڑھتا تھا۔ ایک لفظ کو درست کروانے کے لیے ایک ہفتے تک ایک طالب علم پر محنت کرنی پڑی، تب کہیں جا کر کے اس کا وہ لفظ صحیح ادا ہونے لگا۔ تو اس طریقے سے محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے الفاظ زبان سے صحیح ادا ہوتے ہیں۔ مکتب میں پڑھانے والے ایک استاد بتا رہے تھے کہ میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، ایک لفظ آیا قیامت، ایک بچے کو میں پڑھاتا تھا قیامت، وہ پڑھتا تھا قیمایت۔ جس لب و لہجے میں اس کو قیامت پڑھاتا تھا، اسی لب و لہجے میں اس کو قیمایت پڑھتا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا لفظ قیامت درست کرواتے کرواتے مجھ کو اپنی قیامت یاد آنے لگی۔ ان مکاتب میں نونہالان ملت کو بنیادی طور پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور قرآن کی تعلیم یہ کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے، یہ دین و ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ جس بچے کو بچپن میں صحیح طریقے پر قرآن پڑھا دیا جائے گا، انشاءاللہ وہ مرتے دم تک دین و ایمان پر قائم رہے گا، وہ مرتد نہیں ہوگا۔ لاکھ ارتداد کی آندیاں چلیں، الحاد و بے دینی کا طوفان آئے، لیکن جس بچے کو قرآن بچپن میں صحیح ڈھنگ سے پڑھا دیا جائے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا۔
سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ بہت بابرکت بہت باعظمت کتاب ہے. اب میں بہت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم کی ایک چھوٹی دعا کی برکت آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم کیسا خیر و برکت کا خزانہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آسان سی دعا ہے، وہ دعا سب کو یاد رہتی ہے. کسی کو قرآن کریم کی کوئی آیت کوئی سورت یاد نہ ہو، اس کو بھی وہ دعا یاد ہے. نیک مائیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم کی وہی دعا یاد کرواتی ہیں. مساجد کے ائمہ نمازوں کے بعد بطور خاص اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کرتے ہیں. آسان سی مختصر سی دعا ہے، ابھی میں پڑھ کر کے سناؤں گا تو آپ سب بولو گے کہ یہ دعا ہم کو یاد ہے. قرآن کریم کی وہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو قرآن کریم کی یہ دعا یاد نہ ہو. کتنی آسان سی، کتنی چھوٹی اور کتنی مختصر دعا ہے، لیکن اس کی برکت دیکھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہت بیمار تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ہم لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بیمار صحابی کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بالکل چوزے کے مانند کمزور ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت و کیفیت دیکھ کر ان سے پوچھا کہ تم کوئی دعا مانگتے ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ، تو جو عذاب مجھ کو آخرت میں دینے والا ہے دنیا ہی میں دے دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو؟ یعنی اللہ سے عذاب کی دعا مانگنا مناسب نہیں ہے. بندے کو ہمیشہ ہر حال میں عافیت کا سوال کرنا چاہیے، عافیت کی دعا مانگنا چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ تم یہ مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا سکھایا، عافیت کی دعا مانگنا سکھائی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیمار صحابی سے کہا کہ تم کو عذاب کی دعا نہیں مانگنا تھی، اب تم نے اللہ سے عذاب کی دعا مانگ لی اور بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو چلو اب ایک دعا پڑھنے کا اہتمام کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی دعا بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جو میں حدیث شریف سنا رہا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ علماء اور ائمہ سے کسی مصیبت کسی پریشانی میں وظیفہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا پڑھوں. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا ایسا پڑھو تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنے دنوں تک پڑھنا ہے. صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال نہیں کرتے تھے کتنے دنوں تک پڑھنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتلا دیا، بس اس کو اپنے معمول میں داخل کرتے تھے اور اس عمل کو شروع کر دیتے تھے. تو ان بیمار صحابی نے بھی یہ دعا پڑھنا شروع کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. روایت کے اندر ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت جلد صحت و شفا کی نعمت سے مالا مال فرما دیا. چھوٹی سی دعا ہے، آسان سی دعا ہے، لیکن اس کی برکت دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا یہ ذریعہ ہے، رحمت کے حصول کا یہ سامان ہے. آج بھی بہت سارے بیمار ایسے ہیں جو علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بیماری سمجھ میں نہیں آتی، ویسے ہی تسلی کے لیے کچھ بھی دعائیں لکھتے رہتا ہے. ایسے مایوس العلاج مریض بھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا
بلکہ دعا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تحفہ ہے. اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت و شفا کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے. قرآن کریم سے جو بندہ جس حیثیت سے متعلق ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی اس کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. مشہور و معروف حدیث شریف ہے، آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. بنیادی طور پر ان مکاتب قرآنیہ کے اندر قرآن کریم ہی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے ان کے اخلاق و کردار کو ٹھیک اور درست کرنے کی اور ان کے اخلاق کو آراستہ پیراستہ مزین کرنے کی سعی و کوشش کی جاتی ہے. آج کی اس مبارک تقریب میں دو عظیم شخصیتوں کا اعزاز بھی کیا گیا جس اعزاز کو مستحق تھے. ایک حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی دامت برکاتہم ہیں، جو فی الحال دارالعلوم محمدیہ کے صدر المدرسین ہیں، اور دوسرے حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی دامت برکاتہم ہیں، جو جمعیت علماء ضلع ناسک کے صدر ہیں. ان دونوں شخصیتوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے. یہ دونوں حضرات ہی ایسے ہیں کہ ایمانی صفات سے متصف ہیں. دو اہم ایمانی صفات ہیں جو ان دونوں حضرات کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. ایک ہے خلوص للہیت اور دوسری صفت ہے تواضع و خاکساری. سائے ہر ولق تاریخ کا علم کے انوار نے ذروں کو تابندہ کیا. صدر مجلس، معزز موقر علماء کرام، مہمانان معظم، حاضرین جلسہ، بڑی خوشی اور مسرت کا یہ موقع ہے کہ اس وقت ہم اور آپ مدرسہ مرقات القرآن کے سالانہ جلسے میں تشریف فرما ہے. مدرسہ مرقات القرآن محتاج تعارف نہیں ہے، ایک لمبے زمانے سے دین کی خاموش خدمت انجام دے رہا ہے. نونہالان قوم کو زیور علم سے آراستہ پیراستہ کر رہا ہے، اور مدرسہ مرقات القرآن اپنے بانی مبانی ناظم اعلیٰ رفیق محترم حافظ و قاری طفیل احمد صاحب محمدی دامت برکاتہم کی زیر قیادت اور ان کی توجہ کی وجہ سے جو ہے ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے. ابھی ہم اور آپ نے جو ہے مدرسے کا پروگرام سماعت کیا، اس سے ہم نے اور آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مدرسہ کے اندر کس طریقے سے بچوں کو زیور علم سے آراستہ پیراستہ کیا جا رہا ہے. یہ مدرسہ نہیں تیرا میں قدا، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. تمیزی گفتگو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اب میں چونکہ بچوں کا پروگرام جو ہے بہت سے خوبی پائے تکمیل تک پہنچا، ہمارے صاحبان اعزاز تھے ان کا بھی الحمدللہ اعزاز ہوا، اور آزاد انور صاحب نے بھی اپنے عشق رسول کے اندر ڈوب کر نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا. لیجیے ہم میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شہر عزیز کے مشہور عالم دین، ہمارے آج کے مقرر خصوصی مشفق مربی قاضی شریعت حضرت مولانا عبدالاحد صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور جمن، معہد ملت کے استاد حدیث، مسجد نور اسلام کے امام خطیب حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب ملی رحمانی قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز اور منفرد لب و لہجے میں آج کے جلسے کی مناسبت سے اپنی کارآمد باتیں جو ہیں عوام کے گوش گزار کریں کہ میری زندگی کا مقصد ہر کسی کے کام آنا، میری زندگی کا مقصد ہر کسی کے کام آنا، میں چراہ جرح گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ. محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے میں بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے میں بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے.
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بس کرو. السلام علیکم. کتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم. جناب صدر اور سامعین حضرات، میں تقریر کی عنوان ہے قرآن مجید. قرآن میں غور تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. میری باتوں کو امید غور سے سنیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ کتاب ہے. اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے. جس طرح اس کی تلاوت باعث ثواب ہے، اسی طرح اس کو عقیدت اور محبت سے سننا اور دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو چھونا اور پکڑنا بھی باعث سعادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس نے اس کو پڑھا اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. جس نے اس پر عمل کیا وہ شرافت و بزرگی کا امام بن گیا. دنیا کی حکومت و طاقت اس کے قدموں پر نثار ہونے لگی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے. یہ وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ناپید نہیں کر سکتی. کوئی طاقت اس کو ناپید نہیں کر سکتی. اس میں قیامت تک آنے والوں پر پریشانیوں کا حال موجود ہے. اس میں صبح قیامت تک ہدایت کا سامان ہے. یہ سرچشمہ ہدایت ہے. دوستو، اگر ہم سب دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم سب کو قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہوگا. اس کے احکامات و تعلیمات پر ہم سب کو چلنا ہوگا. اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہوگا. اس کو اپنے زندگی میں لائیے. اس کے تلاوت کو ہمیشہ کا ماحول بنائیے. اپنے نو نہالوں کو قرآن تعلیمات سے روشناس کرائیے. اس کے حکم پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. کہ فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا ہے قرآن میں؟ فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا ہے ہندوستان میں؟ فائدہ کیا ہے جو لکھا ہوا؟ فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا ہندوستان میں؟ فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا ہے ہندوستان میں؟ کون کے دیکھ جو لکھا ہوا ہے قرآن میں. ماشاء اللہ. مرد جو ہے ہمارے آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے پلٹ آتا ہے سورج ڈوب کر حکم رسالت سے اشارے سے اسے جب سرور عالم بلاتے ہیں ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں ڈباتے ہیں لرز جاتا ہے گلچی باغ باغی سہم جاتا ہے لرز جاتا ہے گلچی باغ باغی سہم جاتا ہے میرا ابل مگر میرا دشمن بھی منہ کو پھیر کر آنسو بہاتا ہے میرا دشمن بھی منہ کو پھیر کر آنسو بہاتا ہے میرے ہمدم میری جب داستاں اس کو سناتے ہیں مدینے کی جدائی بہت ہی شاق ہے ثاقب مدینے کی جدائی بہت ہی شاق ہے ثاقب نہ جانے کب تلک مولا ہمیں طیبہ بلاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شیخ عالم سناتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شیخ عالم سناتے ہیں فضائے
کرتی ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں. خدا حافظ. ماشاء اللہ. حصول کے لیے کیا کچھ محنتیں ہو سکتی ہیں اور طلبہ کے اندر، معاشرے سماج کے اندر اور علم سے وابستہ بہت سارے وہ افراد جو علم کی محنت سے دور ہیں. قاری صاحب کی ایسی لگن و محنت ان کے لیے ترغیب کا سبب ہے کہ علم دین ایک ایسی دولت ہے کہ انسان اس سے اگر وابستہ رہے تو معاشرے سماج کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. ہر فیلڈ میں قاری صاحب اپنی نمایاں کارکردگی کی وجہ سے مقبول بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں. چہ جائے کہ ہم ان کی قدر نہیں جانتے، لیکن جہاں کہیں اس قسم کے پروگرام مجلسیں ہوتی ہیں قاری صاحب کا وجود وہاں پر ہوتا ہے، چاہے ذاتی اعتبار سے ہو، تحریری اعتبار سے ہو، تقریری اعتبار سے ہو یا نمائندگی کسی بھی صورت میں قاری صاحب کا وہاں پر وجود ہوتا ہے. قاری صاحب نے علم کے جذبے سے سرشار ہوتے ہوئے اس بات کی جہاں فکر کرتے ہیں کہ علم سے لوگ بہرور ہوں، علم دوست ہونے کی بنا پر علماء کی قدردانی کا اظہار کس طریقے سے ہو اور معاشرے سماج میں علماء کی قدردانی کس طریقے سے کی جائے، اس قسم کے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں. علم ایسی چیز ہے جس کی بنا پر آج ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اور علم سے فائدہ اٹھانے والے، علم کی قدردانی کرنے اور جاننے والے وہ علماء کا، علم سے وابستہ افراد کا اعزاز و اکرام کرنے کی فکر کرتے بھی ہیں اور لوگوں سے کراتے بھی ہیں. آج ہمارا اعزاز ہوا، ہماری کوئی حیثیت و بساط نہیں، لیکن یہ اعزاز ہمارا علم کی بدولت ہے. جو علم دنیا سے لے کر ہمیں آخرت تک پہنچائے گا. میں قاری صاحب کا اپنی طرف سے بھی اور مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں اور آپ تمامی حضرات سے اس بات کا خواستگار بھی ہوں کہ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جس کی بدولت یہاں اعزازات دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سرخروئی اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. یہاں پر اخلاص و للہیت کے ساتھ علم سے وابستگی باقی رکھے. اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کی اور آپ تمام حضرات کی اس قدردانی کے پروگرام میں شرکت کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح ہم نے ہمارے